میں قادر زمان صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کوٹھی کے اندر عیسیٰ جان کے پاس اتنے بندے اور اسلحہ نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق کوٹھی میں کل 7 آدمی ہیں، جن میں سے ایک میرے ہاتھوں 2-3 گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو چکا ہے۔ کوٹھی میں صرف ایک راکٹ لانچر ہے جو فائر ہو سکتا ہے۔ دوسرے لانچر کو میں ناقابل استعمال بنایا ہوں۔ میں نے جیب سے لانچر کا ایک بولٹ نکال کر ایس پی اور اے سی صاحب کو دکھایا۔ وہ متحیر نظر آنے لگے۔ میں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، کوٹھی میں صرف 3 لڑکیاں ہیں اور میرے اندازے کے مطابق یہ تینوں ایئر ہوسٹس ہیں۔ انہیں نیم برہنہ رکھا گیا ہے کہ وہ بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ تینوں ایک ہی کمرے میں ہیں۔ عیسیٰ جان بھی وہیں ہیں۔ میں نے یہ سب کچھ کمرے کے کی ہول سے دیکھا ہے۔ یہ بالکل بند کمرہ ہے۔ صرف ایک کھڑکی ہے جس میں دانے دار شیشہ لگا ہے۔ اگر LMG یا G3 کے ذریعے اس کھڑکی کے راستے برسٹ مارا جائے تو عیسیٰ جان اور اس کے ساتھی کا قصہ پاک ہو سکتا ہے۔ میری باتیں افسران کے دل کو لگ رہی تھیں۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ قادر زمان بظاہر خاموش تھا اور میری باتیں توجہ سے سن رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کے سینے میں کیسی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ میں نے چند منٹ کے اندر پولیس افسران اور اے سی صاحب کے سامنے چھاپا مار ایکشن کا پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ کوٹھی کے اندر داخل ہونے کا تھا۔ سیوریج والا راستہ ملنے سے یہ مسئلہ بہت بہتر طریقے سے حل ہو گیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں کوٹھی کے اندر گھسنے کے لیے ایک خودی کھدائی تیار شدہ سرنگ ہمیں مل گئی تھی۔ دشمن کے ٹھکانے اور اس کی اصل قوت کا بھی ٹھیک ٹھاک پتہ چل گیا تھا۔ ان معلومات سے فائدہ نہ اٹھانا اور عیسیٰ جان کے مطالبے کے سامنے سرنگوں ہو جانا بے وقوفی تھا۔ قادر زمان بے حد ہوشیاری سے اس صورتحال کو ہینڈل کر رہا تھا۔ وہ میرے اس پلان میں دلچسپی ظاہر کرنے لگا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس میں خامیاں بھی نکال رہا تھا۔ اس کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہ خود موقع محل دیکھ کر آیا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس ایکشن میں لڑکیوں کی جان جانے کے 90% امکانات ہیں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، جان جی، تینوں لڑکیاں گن پوائنٹ پر ہیں۔ ہم کتنی بھی تیزی دکھائیں گے، عیسیٰ اور اس کے ساتھی میں سے ایک تو برسٹ مار ہی دے گا۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ 2-3 اور لڑکیاں بھی کوٹھی میں موجود ہیں اور انہیں عیسیٰ جان کے ساتھیوں نے کسی دوسرے کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ اپنے اس نقطے کے حق میں اس نے دلیل دیتے ہوئے کہا، اب آپ یہی دیکھ لیں کہ عیسیٰ جان نے 2 چھوٹی گاڑیاں اور ایک بڑی گاڑی مانگی تھی۔ اگر کوٹھی کے اندر لڑکیوں سمیت 9-10 افراد ہی ہوتے تو اسے 2 گاڑیاں مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو اب بھی یقین ہے کہ کوٹھی کے اندر 15 کے قریب افراد موجود ہیں۔ بیرونی دیواروں کے پاس موجود 4-5 افراد اور لڑکیوں کو شامل کر کے کل افراد کی تعداد 21-22 بنتی ہے۔ میں نے کہا، جاگیردار صاحب، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ میری معلومات کے مطابق کوٹھی کے اندر لڑکیوں سمیت 10 افراد ہیں۔ بیرونی حصے میں موجود 3 افراد کو شامل کر کے یہ تعداد 13 بنتی ہے۔ جہاں تک عیسیٰ جان کی طرف سے 2 گاڑیاں مانگنے کا تعلق ہے، مجھے شروع سے یقین تھا کہ یہ ہمیں افراد کی تعداد کے بارے میں بھٹکانے کی کوشش کی ہے۔ اے سی صاحب نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے پوچھا، اندر اسلحے کی کیا پوزیشن ہے؟ جناب، میں DSP صاحب سے عرض کر چکا ہوں کہ عیسیٰ جان کے پاس 8 mm رائفل ہے، جبکہ اس کا ساتھی LMG سے مسلح ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بڑی گن کوٹھی کے اندر موجود نہیں، کم از کم مجھے تو دکھائی نہیں دی۔ ایک راکٹ لانچر کو میں ناکارہ کرایا ہوں، دوسرا بالکنی میں نصب ہے۔ اے سی صاحب نے ڈرائنگ روم کے ایک گوشے میں جا کر SP جاذب سے کچھ خسر پسر کی۔ SP جاذب کے چہرے پر دبا جوش نظر آنے لگا۔ پھر وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئے اور چند لمحے بعد جلیل کمانڈر کو لیے اندر داخل ہوئے۔ جلیل کمانڈر کی آنکھوں میں عقابی چمک نمایاں تھی۔ غالباً وہ بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ کوٹھی پر ریڈ کرنے کا پروگرام بن رہا ہے۔ SP صاحب نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مسٹر شاہ جہاں، اگر ہم ریڈ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جلیل تمہارا بہترین ساتھی ثابت ہوگا۔ میں نے کہا، اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں جناب، میں جلیل صاحب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہم مشتبہ پیلس میں کافی وقت اکٹھا گزار چکے ہیں۔ قادر زمان اپنی جگہ بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اسسٹنٹ کمشنر اور SP صاحب قائل ہو چکے ہیں کہ عیسیٰ جان پر ہلہ بول دینا چاہیے۔
اب اس فیصلے کا بس رسمی اعلان ہونا باقی تھا۔ وہ سگار کا ایک طویل کش لے کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی عقب میں کھڑے بونے باڈی گارڈ بالکل الرٹ نظر آنے لگے۔ ایس پی صاحب سوالیہ نظروں سے جاگیردار قادر زمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جاگیردار نے شہادت کی انگلی سے اپنی گھنی مونچھوں کو سہلایا اور بولا، محترم جناب، اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ عیسیٰ جان سے ایک مرتبہ پھر بات کر کے دیکھی جائے۔ ہو سکتا ہے خون خرابے سے بچنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ ایس پی صاحب نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ اب وہ اور زیادہ اکڑ خانی دکھائے گا۔ پہلے ہم نے اسے کوئی سواری مہیا نہیں کی تھی، اب تو سواری بھی اس کے پاس ہے۔ پھر بھی ایس پی صاحب، ہمیں ایک کوشش اور ضرور کرنی چاہیے، قادر زمان نے اصرار کیا۔ قادر زمان کے رویے میں نمایاں تبدیلی واقع ہوئی تھی اور میں اس تبدیلی کی وجہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ دانا سچ کہتے ہیں کہ جنگ کی تیاری ہی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے، اور جو لوگ تہ دل سے لڑنے پر آمادہ ہوتے ہیں وہی مخالفین کو جہریت سے باز رکھ سکتے ہیں۔ قادر زمان نے محسوس کر لیا تھا کہ کوٹھی پر کامیاب چڑھائی ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ عیسیٰ جان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے حرکت میں آ گیا تھا۔ گفت و شنید کے بعد یہ طے پایا کہ قادر زمان ریڈ سے پہلے عیسیٰ جان کو سمجھانے بجھانے کی ایک اور کوشش کرے۔ جس دوران قادر زمان عیسیٰ جان سے بات چیت کر رہا ہو، ہم کوٹھی پر ہلہ بولنے کی تیاری مکمل کر لیں۔ قادر زمان کوٹھی میں چلا گیا۔ ہم بے چینی سے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ بات طے تھی کہ اگر عیسیٰ جان ایک مرتبہ اس کوٹھی سے نکل گیا تو پھر وہ گلابی لفافہ ہی ہاتھ آئے گا اور نہ ہی لڑکیوں کے بچ نکلنے کی وہ صورت پیدا ہوگی۔ جوں جوں یہ خبر شہر میں پھیل رہی تھی، قریب و جوار کے لوگ جوک در جوک موقع پر پہنچ رہے تھے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورس کے جوان انہیں ان 3 کوٹھیوں سے دور رکھے ہوئے تھے، تاہم اخبار نویسوں اور رپورٹرز کو روکنا ممکن نہیں تھا۔ وہ بحث و تکرار کر کے آگے بڑھ آئے تھے اور اب موقع پر ان کا جم غفیر جمع ہو چکا تھا۔ قادر زمان کی واپسی قریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ ہم نے اسے کوٹھی کے مین گیٹ سے نکلتے دیکھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ یہ انہی 3 لڑکیوں میں سے تھی جنہیں میں تھوڑی دیر پہلے عیسیٰ جان کی تحویل میں دیکھ چکا تھا۔ لڑکی نے اپنے جسم کے گرد کسی بستر کی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ وہ سر اور پاؤں سے ننگی تھی۔ قادر زمان نے بڑی شفقت سے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ 2-3 منٹ میں وہ دونوں ہمارے نزدیک پہنچ گئے۔ قادر زمان کا چہرہ کھلا کھلا نظر آتا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والی لڑکی وہی تھی جس کا بازو فریکچر تھا۔ اس کا رنگ لیموں کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ لیڈیز پولیس کی 2 ارکان بھی موقع پر موجود تھیں۔ وہ لڑکی کو فوراً ایک اندرونی کمرے میں لے گئیں۔ جاگیردار قادر زمان نے خوشخبری سنائی کہ عیسیٰ جان نے نہ صرف اس بیمار لڑکی کو رہا کر دیا ہے بلکہ گلابی لفافہ بھی اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اب صرف 3-4 لڑکیاں اس کی تحویل میں ہیں اور وہ کہتا ہے کہ کرم ایجنسی پہنچ کر وہ یہ لڑکیاں بھی چھوڑ دے گا۔ قادر زمان نے افسران کی موجودگی میں گلابی لفافہ اپنی واسکٹ کی جیب سے نکالا اور اسے کھولا۔ ہر آنکھ میں تجسس کی چمک تھی۔ قادر زمان کے سرخ و سفید ہاتھوں نے لفافے کو کھولا۔ لفافے میں چنے کی دال کے 4-5 دانے تھے۔ اس دفعہ میں نے بہت قریب اور بہت غور سے دیکھا تھا۔ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، وہ چنے کی دال ہی تھی۔ چنے کی دال کے دانوں کے لیے اتنی تگودو اور اتنا بڑا ہنگامہ؟ یہ یقیناً دال کے معمولی دانے کسی خاص اہمیت کے حامل تھے۔ جاسوسی کہانیوں کی سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ گلابی لفافے سے نکلنے والے دال کے 5 دانے ایس پی جازب صاحب کی ہتھیلی پر دھرے تھے اور ہم انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے، جیسے ابھی ان دانوں میں سے پودے نمودار ہوں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے پورے قد کاٹ کو پہنچ جائیں گے۔ اے سی صاحب نے گمبھیر آواز میں کہا، قادر زمان صاحب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجرم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہو۔ یہ چنے کی دال ہے اور ایسی دال کسی بھی کچن میں موجود ہو سکتی ہے۔ ایسی گل بات نہیں ہے جناب، پھر بھی آپ کہتے ہیں تو ابھی ہم 10-15 منٹ میں اس بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ قادر زمان نے اپنے باڈی گارڈز کو ساتھ لیا اور فوراً اپنی سیاہ امپالہ میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اے سی صاحب یا ایس پی صاحب کو اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس سے پوچھیں کہ وہ کہاں اور کس سے تصدیق کرانے جا رہا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ کوئی اس کی گاڑی کا تعاقب کرنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا۔ یہ سب مجتبی کنور کی سحرکار
اور بارسوخ شخصیت کا کرشمہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ قادر زمان کہاں گیا ہے۔ وہ حبیب ہوٹل میں مسٹر جی کلارک صاحب کے پاس گیا تھا۔ حبیب ہوٹل یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا اور میرا اندازہ تھا کہ وہ 20-25 منٹ کے اندر واپس آ جائے گا۔ میرا دھیان مسٹر جی کلارک صاحب کی طرف چلا گیا۔ ایک ارب پتی امریکی اپنا سارا دھندا چھوڑ کر ہفتوں سے یہاں بیٹھا ہوا تھا اور ایک ایسے گلابی لفافے کے لیے ماہیے بے آب کی طرح بے قرار تھا جس میں کچھ بھی نہیں تھا، کسی حسینہ کا خط تک نہیں تھا۔ جو ہی قادر زمان کی امپالہ گاڑی موقع سے روانہ ہوئی، میں درخواست کر کے ایس پی جاذب خان صاحب کو ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ قادر زمان کا ایک خونخوار بونا تیز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ مجھے کچا کھا جانا چاہتا ہے۔ میں اس کے انداز کو خاطر میں لائے بغیر ایس پی صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ آفیسر، میں لمبی چوڑی تحمید نہیں باندھوں گا، اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ ایس پی اور میری رفاقت کی عمر 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس مختصر مدت میں ہی ہمارے درمیان ایک خاص قسم کا اعتماد پروان چڑھ چکا تھا۔ ایس پی نے میرے ہاتھ سے سگریٹ لے کر اپنا سگریٹ سلگایا اور طویل کش لے کر بولے، کہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی، ہمیشہ۔ جناب، حقیقت یہ ہے کہ قادر زمان صاحب مشتبہ صاحب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر عیسیٰ جان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کوٹھی کے اندر جو کچھ دیکھ کر آیا ہوں وہ اس صورتحال سے بالکل مختلف ہے جس کا نقشہ جناب زمان صاحب نے کھینچا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ قادر زمان صاحب عیسیٰ کے ساتھ حق دوستی ادا کر رہے ہیں۔ ایس پی صاحب نے کہا، تم لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہو اور ایک دوسرے کے بارے میں بہتر رائے قائم کر سکتے ہو۔ جاذب صاحب، آپ مجھے ریڈ کی اجازت دیں۔ مجھے یقین ہے کہ قادر زمان کی آمد سے پہلے ہم اپنا کام کامیابی سے مکمل کر لیں گے۔ میرے سنسنی خیز لہجے نے ایس پی صاحب کو سرتاپا ہلا دیا۔ ان کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آیا، پھر تذبذب کے آثار ابھرے۔ میں نے کہا، مجھے اس میں کسی طرح کا لالچ نہیں اور نہ ہی اس میں میرا کوئی مفاد ہے۔ میں صرف قادر زمان کی چال بازی کو ناکام کرنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ جان کو آپ بھی جانتے ہوں گے، یہ وہ بدروح ہے جس نے سارے قبائلی علاقے میں دہشت بٹھا رکھی ہے۔ یہ شخص جیسا آج پھنسا ہے پہلے کبھی نہیں پھنسا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ موقع ہاتھ سے گنوا دیا تو مدت تک پچھتانا پڑے گا۔ ایس پی جاذب کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ چند لمحوں کے اندر ان کی آنکھوں میں کئی رنگ ابھرے۔ وہ ایک جہاندیدہ اور زیرک افسر تھے۔ اپنا نفع نقصان انہیں بھی اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یرغمالی لڑکیاں بچ گئیں اور عیسیٰ جان پکڑا گیا تو اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ انہیں ملے گا۔ اس وقت وہ یہاں کے انچارج تھے اور سچویشن کو سپروائز کر رہے تھے۔ میری باتوں پر انہیں شروع سے اعتماد تھا۔ اب اس اعتماد میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ بچشمے خود دیکھ رہے تھے کہ میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کوٹھی کے اندر کامیاب کارروائی کی ہے اور اس کوشش کے نتیجے میں قادر زمان کے رویے میں تبدیلی آئی ہے۔ وہ کچھ دیر ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھتے رہے۔ ان کا ذہن بڑی تیزی سے کچھ فیصلے کر رہا تھا۔ آخر انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شاہ جہان، میرے ساتھ آؤ۔ ہم دونوں تیز قدموں سے آگے پیچھے چلتے ایک کچن نما کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک الماری میں کچھ بلٹ پروف جیکٹس رکھی تھیں۔ ایس پی صاحب نے مجھے ایک بلٹ پروف جیکٹ دی۔ ان کی ہدایت پر ایک اے ایس آئی G3 رائفل لے آیا۔ رائفل کے ساتھ 4 فالتو میگزین بھی تھے۔ اس کے علاوہ ایک واکی ٹاکی تھا جسے ریگزین کے غلاف میں رکھا گیا تھا۔ میں نے ایس پی سے کہا، میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں چاہتا، آپ مجھے صرف 2 بندے دیں۔ ایک تو وہی ذلیل کمانڈر ہوگا، دوسرا ایک چوکس سا بندہ آپ خود منتخب کر دیں۔ مجھے امید ہے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر میں اپنی کارروائی مکمل کر لوں گا۔ اگر میں اپنی رائفل کے ذریعے اوپر تلے 4 سنگل شاٹ فائر کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لڑکیاں محفوظ ہو چکی ہیں۔ آپ کوٹھی پر ہلہ بول سکتے ہیں۔ ایس پی صاحب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، پھر کہنے لگے، میرا خیال ہے کہ یہ کوٹھی ہمیں خالی کر دینی چاہیے۔ اگر راکٹ فائر کیا گیا تو یہی کوٹھی نشانہ بنے گی۔ میں نے کہا، لیکن ان لوگوں کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہماری کارروائی میں سرپرائز کا عنصر ختم ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا عملہ عقبی دیوار پھلانگ کر نکل جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نہیں، دیوار پھاندنے کی ضرورت نہیں، ایس پی نے کہا،
وہاں ایک چھوٹا دروازہ موجود ہے۔ پھر انہوں نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چابی نکالی اور بولے، یہ کوچ کے اگنیشن کی چابی ہے، ہو سکتا ہے تمہیں ضرورت پڑ جائے۔ میں نے سوچا اس کی کیا ضرورت ہوگی، لیکن پھر احتیاطاً میں نے چابی لے لی۔ بعد ازاں یہ احتیاط بے حد مفید ثابت ہوئی۔ جلیل کمانڈر کے علاوہ جو تیسرا شخص میرے ساتھ منتخب ہوا وہ بھی مشتبہ کور کے خصوصی محافظوں میں سے تھا۔ اس کا نام مراد تھا۔ ایس پی نے قادر زمان کے محافظ بونوں کی بے حد تعریف کی اور کہا کہ وہ ایسی کارروائیوں کے لیے زبردست قسم کی کمانڈو ٹریننگ رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان بونوں میں سے بھی ایک دو کو میں اس کارروائی میں شریک کر لوں، لیکن میں نے معذرت کے ساتھ انکار کر دیا۔ میں عیسیٰ جان کے بارے میں قادر زمان کے ہمدردانہ رویے کو پرکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ قادر زمان کے محافظ اس کارروائی میں کسی طرح بھی سود مند ثابت نہیں ہوں گے۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ مطلع شام سے ہی ابر آلود تھا۔ اب بوندا باندی بھی شروع ہو چکی تھی۔ اس بوندا باندی کے سبب سردی کی شدت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ میرے اور جلیل کمانڈر کے پاس رائفلیں تھیں، جبکہ مراد 10 گولی والے ماؤزر سے مسلح تھا۔ ہم تینوں کے پاس ٹارچیں بھی موجود تھیں۔ ہم بڑی احتیاط سے اس کھلے مین ہول تک پہنچے جہاں سے پون گھنٹہ پہلے میں برآمد ہوا تھا۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے جاذب صاحب سے کہہ دیا تھا کہ وہ ٹھیک 5 منٹ بعد عیسیٰ جان کو ٹیلی فون کریں گے اور اسے باتوں میں مشغول رکھیں گے۔ آہنی سیڑھی کے ذریعے سب سے پہلے میں نیچے اترا، میرے پیچھے جلیل اور آخر میں مراد بھی اندر آ گیا۔ میں نے اپنی ٹارچ روشن کر لی۔ راستہ میرا دیکھا بھالا تھا، لہٰذا زمین کے نیچے ہی نیچے سفر کر کے کوٹھی تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ میں نے بہت آہستگی سے آہنی ڈھکنا اٹھا کر ایک طرف رکھا اور قریب و جوار کا جائزہ لے کر پھرتی سے باہر نکل آیا۔ ہاتھ بڑھا کر میں نے پہلے جلیل کو باہر نکالا، پھر مراد کو۔ باہر نکلتے ہی وہ دونوں تاریک دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو گئے۔ ڈھکنا واپس ہول پر رکھ کر میں بھی دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ رائفلیں اب ہمارے ہاتھ میں تھیں اور ایک اشارے پر آگ کی بارش کر سکتی تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ سرکتے ہوئے ہم ان چھوٹے زینوں کی طرف بڑھے جہاں سے کچھ دیر پہلے میں چھت پر پہنچا تھا۔ اس وقت یہاں ایک مسلح شخص موجود تھا۔ ممکن تھا کہ وہ اب بھی موجود ہو، مگر اس کا سامنا کیے بغیر اب چارہ نہیں تھا۔ پائپ کے راستے دوسری منزل سے اترنے کی کوشش تو کی جا سکتی تھی، لیکن چڑھنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے ہمیں بہر صورت زینہ ہی استعمال کرنا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ چادر پوش شخص زینوں کے قریب موجود نہ ہو۔ میری یہ خواہش پوری ہوئی۔ ہم زینوں کے قریب پہنچے تو وہ خالی نظر آئے، لیکن ہمارے زینوں پر چڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اچانک بالائی سرے سے کچھ آہٹیں ابھری، پھر زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ لوگ دوسری منزل پر زینوں کے سامنے موجود تھے۔ میں نے عیسیٰ جان کی آواز صاف پہچانی۔ اس نے ایک روتی بلکتی لڑکی کو فحش گالی دی اور کڑک کر بولا، نیچے اتر ورنہ ابھی یہ رائفل چلا کر تیرا کھوپڑا توڑ دوں گا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، لڑکی بولی۔ جائے گا کیوں نہیں، تیرا تو والدہ صاحبہ بھی جائے گا۔ عیسیٰ جان دانت پیس کر غرایا۔ پھر اس نے غالباً لڑکی کو زینوں سے دھکا دے دیا تھا۔ گھٹی گھٹی چیخوں کے ساتھ لڑکی 4-5 زینے لڑک کر نیچے گر گئی۔ پھر مار پیٹ کی آوازیں آنے لگی۔ ظاہر ہے مارنے والا عیسیٰ جان اور پٹنے والی وہی لڑکی تھی جو چند ماہ پہلے بہار کی ایک خوبصورت صبح کو اجلی یونیفارم پہن کر ماتھے پر اپنی پیاری ماں کے بوسے سجا کر ایئرپورٹ پر جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ انگنت شب و روز گزر چکے تھے۔ وہ ایئرپورٹ پہنچی تھی اور نہ واپس اپنے گھر۔ وہ نوشگفتہ کلی بے رحم موسموں کی زد میں تھی اور پل پل زندگی سے محروم ہو رہی تھی۔ پھر مجھے دوسری لڑکی کی آواز سنائی تھی۔ اپنی ساتھی کی درگت بنتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی۔